الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد عزیزان محترم، دوستوں اور بزرگوں، آج کی گفتگو کا عنوان اسلام میں تعلیم اور بالخصوص عصری تعلیم کی اہمیت اور کتاب و سنت سے اس کا ثبوت ہے۔ اسلام میں تعلیم پر جتنا زور دیا گیا ہے اس کی نظیر کسی اور مذہب میں نہیں ملتی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جب وحی کے نزول کا سلسلہ شروع ہوتا ہے تو قرآن کریم کی 6000 آیات میں سے سب سے پہلے سورہ اقرا کی نازل ہونے والی 5 آیات ان کا تعلق علم سے ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اقرأ بسم ربک الذی خلق، نبی جی آپ پڑھیے اپنے پروردگار کے نام سے جس نے پیدا کیا، خلق الانسان من علق، جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ اقرأ وربک الاکرم، آپ پڑھیے آپ کے پروردگار بہت کرم فرمانے والے ہیں۔ الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے ذریعے سے انسان کو تعلیم دی۔ علم الانسان ما لم يعلم، اور انسان کو وہ تمام باتیں سکھائیں جو انسان جانتا نہیں تھا۔ بنیادی طور پہ اگر دیکھا جائے تو قرآن کریم کی نازل ہونے والی سب سے پہلی یہ 5 آیات، ان میں 3 چیزوں کا تذکرہ ہے۔ نمبر 1 قرات کا، جس کے معنی آتے ہیں پڑھنا۔ نمبر 2 تعلیم کا، جس کے معنی آتے ہیں سیکھنا سکھانا۔ اور نمبر 3 القلم، پین اور قلم کا۔ ظاہر ہے کہ ان تینوں چیزوں کا تذکرہ، اس سے علم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے، تعلیم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس ماحول میں تشریف لائے وہ ماحول نہایت گندا ماحول تھا، اور وہاں عربوں میں نہ جانے طرح طرح کی گندگیاں اور طرح طرح کی برائیاں پائی جاتی تھی۔ کہنا چاہیے کہ برائیوں کا ایک سیلاب تھا جس میں پورا معاشرہ بہہ جا رہا تھا۔ ایک سڑانت تھی، ایک بدبو تھی، لیکن اس کے باوجود بھی نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر نازل ہونے والی پہلی آیات کا تعلق علم سے ہے۔ عرب شرک میں مبتلا تھے، لیکن پہلی آیت لا تشرکو نازل نہیں کی گئی۔ وہ چوری میں مبتلا تھے، لیکن لا تسرقو کے ذریعے ان کو چوری سے منع نہیں کیا گیا۔ وہ زناکاری اور بدکاری میں مبتلا تھے، لیکن لا تقربوا الزنا کہہ کر ان کو زنا سے پہلی وحی کے اندر منع نہیں کیا گیا۔ وہ شرک کے اندر اور کفر کے اندر مبتلا تھے، لیکن لا تشرکو اور لا تکفرو نہیں فرمایا گیا۔
وہ سود خوری میں مبتلا تھے، لیکن لا تاکلوا الربا نہیں فرمایا گیا، بلکہ پہلی جو آیت نازل ہوئی اس میں فرمایا گیا کہ پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ العلم نور، علم روشنی ہے۔ جب علم آئے گا تو معاشرے سے ساری برائیاں ویسے ہی ختم ہو جائیں گی۔ جیسے آپ فرض کریں کہ ایک کمرہ ہو، اس کمرے کے اندر اندھیرا ہو، اس کی روشنی کو ختم کر دیا گیا ہو تو وہاں کیڑے مکوڑوں کے آنے کا اندیشہ ہے، وہاں سانپ بچھو کے آنے کا اندیشہ ہے، وہاں چور کے بھی گھسنے کا اندیشہ ہے۔ لیکن ظاہر ہے کہ اگر اس کے اندر روشنی کر دی جائے، اجالا کر دیا جائے تو چور بھی گھسنے کی ہمت نہیں کریں گے، اور اسی طریقے سے حشرات الارض اور زمین کے کیڑے مکوڑے بھی اندر نہیں آئیں گے۔ اسی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ اگر کسی معاشرے کے اندر، کسی سماج کے اندر علم کی شمع روشن کر دی جائے تو ایسی صورت میں اس معاشرے سے ساری برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا، کفر کا بھی خاتمہ ہوگا، چوری کا بھی خاتمہ ہوگا، زناکاری اور بدکاری کا بھی خاتمہ ہوگا، سود خوری کا بھی خاتمہ ہوگا۔ اس لیے پہلی آیت کریمہ کے اندر لا تکفروا، لا تشرکوا، لا تسرقوا، لا تزنوا یا لا تاکلوا الربا، اس طریقے کی آیتیں نازل نہیں کی گئی، بلکہ پہلی وحی کے اندر نازل کی گئی تو آیت کریمہ اقرأ بسم ربک الذی نازل کی گئی۔ اس لیے اسلام میں علم کی بڑی اہمیت ہے۔ قرآن کریم میں جا بجا علم اور اہل علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ کہیں ارشاد فرمایا گیا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کیا اہل علم اور غیر اہل علم دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پڑھے لکھے ہوئے لوگ اور جاہل لوگ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز برابر نہیں ہو سکتے۔ کہیں فرمایا گیا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تبارک و تعالی تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا، علم سے نوازا گیا، ان کے درجات کو بلند فرماتے ہیں۔ اور کہیں فرمایا گیا وقل رب زدنی علما، میرے پیارے نبی آپ اپنے رب سے یہ دعا کیجئے کہ میرے پروردگار میرے علم میں اضافہ فرما۔ المعجم المفرس بالفاظ القرآن، یہ ایک شاندار کتاب ہے، یہ ایک جاندار کتاب ہے۔ اس کے اندر اس کے بیان کے مطابق یہ بات موجود ہے کہ قرآن کریم کی سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک تقریباً العلم کا تذکرہ 80 مرتبہ آیا ہے، اور اس سے مشتق الفاظ کا تذکرہ نہ جانے سینکڑوں مرتبہ آیا ہے۔ اور صرف قرآن کریم ہی پر بس نہیں، بلکہ احادیث کے اندر بھی بہت سی احادیث ہیں جن کے اندر علم اور اہل علم کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ چنانچہ بہت مشہور روایت ہے، آپ نے سنا ہوگا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم دین کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ کہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہتر آدمی وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اور کہیں فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے علموا یسروا ولا تعسروا، لوگوں کو دین سکھلاؤ، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، مشکلات کھڑی نہ کرو۔ حدیث کی شاید ہی کوئی ایسی کتاب ہوگی جس میں محدث کتاب العلم کے تحت باب عنوان قائم کر کے حدیثیں نہ ذکر کرتا ہو۔ تقریباً تمام احادیث کی کتابوں میں کتاب العلم یہ باب قائم کیا جاتا ہے، اور اس کے تحت نہ جانے کتنی روایات نقل کی جاتی ہیں جو علم اور علم کی فضیلت پر دلیل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اسلام میں تعلیم پر اور علم پر بہت زیادہ زور دیا گیا ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کو علم دین کے حصول کے لیے تیار کریں، لیکن یاد رکھیے گا حصول علم کے دو طریقے ہیں، یا کہنا چاہیے کہ حصول علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ پورا دین اور پوری شریعت حاصل کی جائے، یعنی عالم بنا جائے، مفتی بنا جائے، تاکہ قرآن کریم کی اور حدیث کی باریکیوں کو اور فقہ کی باریکیوں کو اور فقہ کے تمام مسائل کی گتھیوں کو سلجھا سکے۔ ظاہر ہے اس درجے کا علم حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے۔ معاشرے کے اندر، ایک سوسائٹی کے اندر، ایک آبادی کے اندر کچھ ایسے علماء ہونے چاہیے جن کو قرآن و حدیث کے اوپر نظر ہو اور جن کو فقہ اسلامی کے اوپر درک ہو، تاکہ امت کے سامنے جو مسائل پیش آئیں ان کو وہ حل کر سکے۔ لیکن یہ تو فرض کفایہ کا درجہ ہے، لیکن علم کے حصول کا ایک دوسرا درجہ ہے، وہ یہ ہے کہ اتنا علم حاصل کرنا جس سے حلال و حرام کی تمیز ہو جائے، یہ فرض عین ہے، فرض عین۔ مکمل علم دین حاصل کرنا یہ فرض کفایہ ہے، لیکن اتنا علم دین حاصل کرنا جس سے حلال و حرام کی تمیز ہو جائے یہ فرض عین ہے۔ ہر مسلمان مرد ہو یا عورت ہو سب پر فرض۔
جیسے نماز پڑھنا فرض، روزہ رکھنا فرض، زکوٰۃ دینا فرض، حج کرنا فرض، ویسے فرض ہے۔ اور حلال و حرام کی تمیز کے معنی یہ ہیں کہ آپ جس کام کو کرنے کے لیے جا رہے ہیں، کوئی نئی تجارت شروع کر رہے ہیں، اس میں جواز کا پہلو ہے، آپ میں جواز کا پہلو ہے، آپ کرنے سے پہلے معلوم کر لیں۔ کوئی نکاح کرنے جا رہا ہے تو نکاح کے مسائل کو معلوم کر لیں۔ کوئی طلاق دینے جا رہا ہے تو طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے وہ معلوم کر لیں۔ یہ ضروری نہیں کہ آپ کو پہلے سے معلوم ہوگا، لیکن کرنے جا رہے ہیں تو آپ علماء سے پوچھ لیں۔ یہی ہے اتنا علم دین حاصل کرنا جس سے حلال و حرام کی تمیز ہو سکے، تاکہ آپ کا کوئی قول اور آپ کا کوئی عمل کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائیو، اپنے بچوں کو یا تو عالم دین بنا دیجئے مکمل، اور اگر مکمل عالم دین نہیں بنا سکتے ہیں تو کم سے کم ایک دیندار تو ضرور بنائیے۔ عالم دین بننا فرض عین نہیں ہے، لیکن دیندار بننا فرض عین ہے۔ اس لیے آپ اپنے بچوں کو انجینئر بنائیں، ڈاکٹر بنائیں، یا آپ اپنے بچے کو سائنسداں بنائیں، جو چاہیں بنائیں، لیکن دیندار ضرور بنائیں، دینی تعلیم ان کو ضرور دیں۔ بدقسمتی سے ہمارے یہاں تعلیم کی دو تقسیم کر دی گئی ہے، ایک دینی تعلیم، دوسری دنیاوی تعلیم۔ یاد رکھیے گا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قرآن حدیث کی تعلیم کا حاصل کرنا یہ دینی تعلیم ہے، اور اصلی علوم کا حاصل کرنا یہ دنیاوی تعلیم ہے۔ یاد رکھیے، یہ اسلامی تقسیم نہیں ہے، اسلام نے کوئی ایسی تقسیم نہیں کی ہے۔ اسلام میں جس علم کی تقسیم کی گئی ہے وہ علم نافع ہے یا علم غیر نافع ہے۔ وہ علم جس سے انسان کا اپنا فائدہ ہو اور انسانیت کا فائدہ ہو وہ علم نافع ہے، اور اس علم وہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مانا ہے۔ اللہم انا نسألک علما نافعا، اے اللہ ہم آپ سے علم نافع مانگتے ہیں۔ اور وہ علم جس سے انسان کا خود ذاتی فائدہ بھی نہیں ہو اور انسانیت کا فائدہ بھی نہ ہو، اس علم کو علم غیر نافع کہا جاتا ہے۔ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہیے۔ اللہم انا نعوذ بک من علم لا ينفع، اے اللہ ہم آپ سے ایسے علم سے پناہ چاہتے ہیں، آپ کی پناہ مانگتے ہیں ایسے علم سے جو فائدہ نہ دے، غیر نافع بخش۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام کے اندر جس علم کی تقسیم کی گئی ہے وہ علم نافع ہے اور علم غیر نافع۔ اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں تو اصلی تعلیم حاصل کرنا کوئی برا نہیں ہے، اور وہ دنیا نہیں ہے بلکہ اصلی تعلیم کا حصول بھی دین ہے۔ کیا آپ بتائیں ہمیں انجینئرنگ سے انسانیت کا فائدہ وابستہ نہیں ہے؟ ڈاکٹری سے انسانیت کی خدمت کا فائدہ وابستہ نہیں ہے؟ ڈاکٹر بھی لوگوں کا علاج کر کے قوم کی خدمت کرتا ہے، انجینئر بھی لوگوں کا گھر بنا کر کے لوگوں کی خدمت کرتا ہے، ایک وکیل مقدمہ لڑ کر کے لوگوں کی خدمت کرتا ہے، ایک جج وہ صحیح فیصلہ سنا کر کے لوگوں کے لیے راہیں ہموار کرتا ہے اور لوگوں کی خدمت کرتا ہے۔ بتائیے ان سب علوم سے انسانیت کا نفع ہے یا نہیں؟ یقیناً ہے۔ جب ہے تو یہ سب علم نافع کی تحت ہے۔ اسی لیے حضرات اہل علم نے یہ بات بہت ہی ڈنکے کے چوٹ کے ساتھ لکھی ہے کہ علم کی اسلام میں دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم یہ اصطلاح صحیح نہیں ہے۔ اصل اصطلاح یہ ہے کہ علم نافع اور علم غیر نافع۔ جس علم سے ہمارا اور انسانیت کا فائدہ ہو وہ علم نافع ہے، اور جس سے ہمارا اور انسانیت کا فائدہ نہ ہو وہ علم غیر نافع ہے۔ جیسے جادو کا علم، جیسے جادو چلانے کا علم، ظاہر ہے کہ اس سے نہ انسان کا فائدہ ہے اور نہ انسانیت کا فائدہ ہے، اس لیے علم غیر نافع ہے، اس سے پناہ چاہیے۔ اصلی علوم کے اوپر قرآن حدیث میں بہت سی آیات میں روشنی ڈالی گئی ہے۔ اصلی علوم کو شجرہ ممنوع قرآن حدیث میں نہیں قرار دیا گیا ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ، ہم نے لوہے کو اتارا ہے، اس لوہے میں سختی ہے، وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، اور لوہے میں منفعت کی چیزیں ہیں۔ آپ ہمیں بتائیں کہ لوہے کی منفعت کو کون بتائے گا؟ کیا کوئی عالم دین بتائے گا؟ کیا کوئی مفتی بتائے گا؟ کیا کوئی قاضی صاحب بتائیں گے؟ کیا حافظ قرآن بتائے گا؟ ظاہر ہے کہ یہ نہیں بتائیں گے، بلکہ اس کو کوئی نہ کوئی انجینئر بتائے گا کہ لوہے کے اندر کیا منفعت ہے۔ وہ سوئی سے لے کر کے اور کہنا چاہیے کہ جہاز تک کی چیزوں کو بنا کر دکھائے گا اور بتائے گا کہ جس قرآن میں لوہے کی منفعت کا تذکرہ کیا گیا وہ یہی ہے۔ حضرات اہل علم نے اس آیت کریمہ سے اصل علوم کے اوپر استدلال کیا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے
خیل یعنی گھوڑے کو پیدا کیا، والبغال خچر کو پیدا کیا، والحمیر اور گدھے کو پیدا کیا۔ کیوں پیدا کیا؟ لترکبوها وزینہ، تاکہ تم اس کے اوپر سواری کرو، وزینہ، اور یہ تمہارے لیے زینت کا کام آئے۔ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور اللہ تبارک و تعالی ایسی چیزوں کو پیدا کرے گا جو تم جانتے بھی نہیں ہو۔ حضرات اہل علم نے یہ بات لکھی ہے کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ میں قیامت تک آنے والی تمام سائنسی ایجادات شامل ہیں۔ ایسی گاڑیاں جو پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، وہ ساری کی ساری چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ آج کی ٹرکیں، آج کی نئی بسیں، جہاز اور نہ جانے کیا ذرائع نقل و حمل، یہ سب ما لا تعلمون میں، اور قیامت تک جتنی ٹرینیں اور بسیں اور جتنی گاڑیاں بنیں گی وہ سب ما لا تعلمون میں داخل۔ گویا سائنسی ایجادات کی ترقی کی طرف اس آیت کریمہ میں اشارہ ہے۔ حضرات اہل علم نے اس سے اصلی علوم کے حصول کے جواز پر استدلال کیا ہے۔ اسی طریقے سے آپ قرآن کریم کی جو سورہ میں نے سورہ اقرا کی 5 ابتدائی آیات پڑھی تھی، اس میں بھی دیکھیں اللہ فرماتے ہیں علم الانسان ما لم یعلم، اللہ نے انسان کو سکھایا ایسی باتیں سکھائی جس کو انسان جانتا نہیں تھا۔ ما لم یعلم سے رہتی دنیا تک جو بھی سائنسی ایجادات ہوگی اور تعلیم و تعلم کے میدان میں جتنی بھی ترقیاں ہوں گی وہ سب داخل ہیں۔ اور بھی بہت سی آیات اور بہت سی روایات اس بات پر پیش کی جا سکتی ہیں کہ اصلی علوم کا جواز ہے۔ چنانچہ حضرت نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مدینہ کے اندر دیکھا کہ مدینہ کے لوگ تعبیر نخلہ کرتے ہیں۔ تعبیر نخلہ کا مطلب یہ ہے کہ نر اور کھجور دونوں، کھجور کو لے کر کے، نر اور مادہ دونوں کھجوروں کو مل کر لے کر کے ایک خاص شکل دیتے تھے جس سے پیداوار میں اضافہ۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بے فائدہ سمجھا اور اس کو منع فرمایا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال کھجور کی پیداوار کم ہو گئی۔ لوگوں نے آ کر شکایت کی کہ اے اللہ کے نبی، آپ نے تعبیر نخلہ سے منع کیا، یعنی ایک نر کھجور اور مادہ کھجور دونوں کو ملا کر خاص شکل دینے سے منع فرمایا ہے، تو اس کی وجہ سے پیداوار کم ہو گئی ہے۔ آقا دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، کہ تم اپنے دنیا کے معاملات کو زیادہ بہتر جانتے ہو۔ گویا نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دوسری قوم کے اندر جو زراعت کی تکنیک تھی، نئی تکنیک تھی، آپ علیہ السلام نے اس کی حوصلہ افزائی کی اور اس سے منع نہیں فرمایا۔ اسی طریقے سے فتح مکہ کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب بنو ثقیف کے اوپر فوج کشی کرنے لگے تو بنو ثقیف کے ماہر تیر اندازوں نے جب تیر اندازی شروع کی تو اس کی وجہ سے مسلمانوں کو ذرا تکلیف ہوئی، تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چمڑے سے بنا کر اس کو روکنے کے لیے گاڑیاں تیار کی گئی، بختر بند گاڑیاں آپ کہہ سکتے ہیں، وہ تیار کی گئی۔ گویا وہ اس زمانے کا سائنسی ایجاد تھا۔ اسی طرح بعض غزوات میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منجنیق کو استعمال فرمایا، جو اس زمانے کی گویا توپ تھی جس کے ذریعے سے دشمن کے خیموں پر پتھر پھینکے جا رہے تھے۔ اور کون نہیں جانتا کہ غزوہ خندق کے موقع سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کے مشورے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خندق کھدوائی، اور جس کا اثر یہ ہوا کہ پھر اس کے بعد اہل مکہ سے ہمیشہ کے لیے اہل مدینہ محفوظ ہو گئے، اور اہل مکہ کی کبھی ہمت نہیں ہوئی کہ اہل مدینہ کے اوپر کوئی حملہ کرے۔ یہ اس زمانے کی گویا سائنسی ایجادات تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر ایک کو سراہا ہے، کسی سے منع نہیں فرمایا، اور کہنا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے معدنیات، زمین کے اندر جو ذخائر ہیں، پیٹرول ہے اور نہ جانے کیا کیا ذخائر ہیں، ان کی طرف بھی ایک روایت کے اندر ارشاد فرمایا کہ اطلبوا الرزق فی خبائا الارض، زمین کے خزانوں میں روزی کو تلاش کرو۔ یہ ساری روایات اور یہ ساری آیات بتاتی ہیں کہ اصلی تعلیم کا حصول یہ بھی دین ہے۔ اس لیے میرے بھائیو،
اسلام نے اصلی تعلیم کو منع نہیں کیا ہے، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ علماء امت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ اصلی تعلیم کے مخالف رہے ہیں، یہ بالکل غلط بات ہے اور مغالطے پر مبنی بات ہے۔ کبھی بھی علماء اسلام میں سے کسی نے بھی اصلی تعلیم کی مخالفت نہیں کی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی علیہ الرحمہ نے جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی ہے تو دارالعلوم دیوبند کے نصاب میں سنسکرت زبان بھی داخل تھی۔ آپ جانتے ہیں سنسکرت زبان کے اندر مشرکانہ تعبیرات زیادہ ہوتی ہیں، مشرکانہ محاورات زیادہ ہوتے ہیں، تو کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ سنسکرت زبان کو تو داخل کیا گیا اور اس کے علاوہ دوسری انگریزی زبان کو داخل نہ کیا گیا ہو؟ اس لیے دارالعلوم میں ہمیشہ جیومیٹری، فلسفہ اور یہ سب داخلی نصاب رہا۔ اور آگے بڑھیے، اسی طریقے سے ہندوستان کے اندر علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے بعد اگر کوئی اصلی درسگاہ ہے تو وہ جامعہ ملیہ دہلی ہے، اس کی بنیاد شیخ الہند رحمت اللہ علیہ کے ہاتھوں سے ڈالی گئی ہے۔ حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے جو خطبہ صدارت پیش کیا ہے اس سے بھی اصلی تعلیم کی اہمیت معلوم ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت مولانا سید محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ نے دارالعلوم ندوۃ العلماء کو اسی اصول پر قائم فرمایا کہ قدیم نافع اور جدید صالح کا حسین امتزاج ہو، کتاب و سنت بھی ہو اور نئی تعلیم بھی ہو، انگلش ہو اور سائنس ہو اور جغرافیہ ہو، تاریخ ہو، کمپیوٹر ہو۔ اسی بنیاد کو سامنے رکھتے ہوئے دارالعلوم ندوۃ العلماء لکھنؤ کی داغ بیل ڈالی گئی۔ اور آگے بڑھیے، حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے انگریزی کے حصول کو فرض کفایہ قرار دیا تھا، اور یہی حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ ہے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ انگریزوں کو سمجھانا ذرا دشوار ہو رہا ہے، انگریزی زبان کے اندر اسلام کی طرف سے ترجمانی کرنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، تو حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ نے انگریزی زبان کے حصول کی اہمیت کو بتایا کہ اس کو بھی سیکھا جائے۔ معلوم یہ ہوا کہ اہل علم نے کبھی بھی اصلی تعلیم کی مخالفت نہیں کی۔ ہاں یہ ضرور ہوا ہے کہ بعض دانشوران اور بعض روشن خیال لوگ وہ مغرب کی ہر بات کو قبول کرتے چلے گئے، مخلوط نظام تعلیم اور نصاب تعلیم کے اندر کچھ ایسی باتیں جو انسان کو ملحد بنا دے، جو انسان کو زندیق بنا دے، اس کی مخالفت کی گئی۔ اس لیے کہ سب سے پہلے اگر کوئی چیز مقدم ہے تو وہ دین ہے۔ ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنائیں، برا نہیں ہے۔ ڈاکٹر کی مختلف قسمیں ہیں، کوئی دل کا ڈاکٹر ہے، کوئی دانت کا ڈاکٹر ہے، کوئی جنرل فزیشین ہے۔ ان سارے علوم کو حاصل کرنا یہ دین ہے، سب سے انسانیت کا فائدہ ہے۔ اسی طریقے سے انجینئر بنانا، امین بنانا، سائنسداں بنانا، پھر انجینئر کے مختلف شعبے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس میں سے کسی کی مخالفت نہیں کی گئی، یہ سب دین کے حصے ہیں۔ لیکن آپ اپنے بچے کو ڈاکٹر بنائے تو دیندار، انجینئر بنائے تو دیندار، سائنسداں بنائے تو دیندار، اس کی فکر دین والی ہو، اس کی سوچ دین والی ہو، اس کا چہرہ بشرا دین والا ہو، اس کا لباس دین والا ہو، اس کی حیت دین والی ہو، یہ مطلوب ہے۔ تو اگر علماء نے مخالفت کی ہے تو مغرب سے آنے والی ہر ایسی چیز جو کتاب و سنت کے بھی خلاف ہوا، بعض دانشوروں نے اس کو قبول کر لیا، اس کی مخالفت کی گئی۔ مطلقاً اصلی تعلیم کی مخالفت نہیں کی گئی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہو سکے، اگر آپ کے پاس 5 اولادیں ہوں تو ان میں سے ایک کو ضرور عالم دین بنائیے گا، مفتی بنائیے گا، اور اگر عالم دین اور مفتی نہیں بنا سکتے ہوں تو کم سے کم دیندار ضرور بنائیے گا، اور اصلی تعلیم بھی اگر دلوا رہے ہوں تو ضرور دلوائیے گا، اس کی مخالفت نہیں کی گئی ہے۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آج تعلیم کے معاملے میں مسلمان بہت پیچھے ہیں، پسماندہ ہو چکے ہیں، اور تعلیمی پسماندگی کی مختلف وجوہات ہیں۔ مثلا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہماری غفلت، ہماری بے شعوری، ہم نے تعلیم کو اہمیت ہی نہیں دی ہے۔ ہم نے یہ سمجھا، اور خاص طور پہ غریب طبقوں نے یہ سمجھا کہ ہم اپنے بچوں کو بھیج دیں گے دلی، ممبئی، کلکتہ، بنارس، کہیں اور وہ جائیں گے، کہیں میز صاف کریں گے ہوٹل میں، کہیں کسی کارخانے میں، زری کے کارخانے میں کام کریں گے، کہیں پتھر توڑیں گے،
اور یوں یومیہ کی بنیاد پر کچھ آمدات آ جائیں گی، کچھ پیسے آ جائیں گے 10-20 روپے، اور کھانا خرچے کا انتظام ہو جائے گا۔ میرے بھائیوں، قوم کے باشعور لوگوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو سمجھائیں کہ وہ بچوں سے یہ سب خدمت نہ لیں، پیٹ پر پتھر باندھنے کی نوبت آئے پتھر باندھیں، اپنی روٹی کو کاٹ کاٹ کر اور اپنے پیٹ کو کاٹ کاٹ کر اپنے بچے کی تعلیم کا نظم کریں۔ اور اس معاملے میں تاجر طبقہ بھی بعض اوقات اپنے بچوں کی تعلیم دلانے سے غافل ہو جاتا ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بچے بعد کو تجارت میں لگیں گے ہی، کیوں نہیں آج ہی لگا دیا جائے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، تعلیم کو فوقیت دینی چاہیے۔ المال غاد وراحل، مال آنے جانے والی شے ہے، صبح کو آیا مال، شام کو ختم، شام کو آیا صبح کو ختم۔ دکان جل سکتی ہے، پونجی جل سکتی ہے، دکان کے ساز و سامان جل سکتے ہیں، لیکن آپ کے بچوں کو اگر علم دین مل گیا یا اصلی علم مل گیا تو اس کو کوئی جلا نہیں سکتا، کوئی چھین نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے تعلیمی پسماندگی کا دوسرا اہم سبب اسراف اور فضول خرچی ہے۔ مسلم معاشرہ، مسلم سوسائٹی کو دیکھ لیجئے کہ اپنے شادی بیاہ میں، اپنی دیگر تقریبات میں وہ کس قدر فضول خرچی کرتے ہیں، اور جب فضول خرچی کرتے ہیں تو اتنا فضول خرچی کرتے ہیں کہ بعض اوقات ان کو لون لینا پڑتا ہے اور ناجائز اور حرام کام کر کے وہ اپنی انا کی تسکین کرتے ہیں، اور پھر اس کے لیے اس قدر خرچ کرنے کے بعد جائز امور کے لیے پیسے نہیں رہتے۔ اگر مسلم معاشرے کے جتنے لوگ شادی بیاہ میں اور دیگر تقریبات میں خرچ کرتے ہیں، اگر سادگی کے ساتھ شادی بیاہ کو انجام دے تو معاشرے کا ایک بڑا طبقہ، معاشرے کے اور اسلامی معاشرے کے، مسلم معاشرے کے بالخصوص بہت سے وہ بچے جو غربت کی وجہ سے، ناداری اور مفلسی کی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر پا رہے ہیں، ان کی فیس کا اور ان کی تعلیم کا نظم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، تعلیمی پسماندگی کا ایک بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی تعلیم کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ ہم نے اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کر دیا، مدرسے میں داخل کر دیا، پھر پلٹ کر کبھی گئے نہیں وہاں دیکھنے کے لیے بچہ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے، ڈسپلن کے ساتھ رہ رہا ہے یا نہیں رہ رہا ہے، ہوم ورک بنا رہا ہے یا نہیں بنا رہا ہے، اخلاقیات تو اس کے نہیں بگڑ گئے ہیں، وہ محنت کر رہا ہے نہیں کر رہا ہے، قد و کاوش سے وہ پڑھ رہا ہے یا نہیں پڑھ رہا ہے، اس کا کبھی ہم جائزہ نہیں لیتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بچے بگڑتے چلے جاتے ہیں اور تعلیم بعض اوقات ان کو چھوڑ دینا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، تعلیمی پسماندگی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ تعلیم کو ایک تجارت بنا دی گئی ہے، نفع بخش تجارت۔ جو لوگ بڑی بڑی تقریریں کرتے ہیں، لیکچر دیتے ہیں تعلیم کی اہمیت پر، جب ان کو موقع آتا ہے تعلیم کے میدان میں کام کرنے کا اور وہ کوئی اسکول ڈالتے ہیں تو وہاں موٹی موٹی فیس ڈالی جاتی ہے اور موٹی موٹی خطیر رقمیں وصول کی جاتی ہیں، جس کی وجہ سے معاشرے کا ایک بڑا طبقہ تعلیم حاصل کرنے سے محروم رہ جاتا ہے۔ اور سادہ عمارت میں، سادہ سہولیات کے ساتھ اور سادگی کے ساتھ اگر تعلیم کو فراہم کریں اور لوگوں کو تعلیم سے جوڑیں تو یہ انشاءاللہ قوم کے لیے بہت بڑا کام ہو جائے گا اور قوم آپ کو دعائیں دیں گی۔ اس لیے میرے بھائیوں بزرگوں دوستو، جہالت کا خاتمہ کرنا ہے اور تعلیم کے دیوں کو جلانا ہے، تعلیم کی شمع کو روشن کرنی ہے، معاشرے کا ایک بچہ بھی جاہل نہ رہنا پائے، اس کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔